لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران عزیز رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے درمیان میں ایک ہفتہ بھی نہیں ہے ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا جس طرح کے دن اور جس طرح کی راتیں رمضان کے پہلے اور اس کے بعد ہوتی ہیں اسی طرح کے دن رات رمضان کے بھی ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہ آنکھ نصیب کرے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھ سکے اور محسوس کر سکے تو اس کو رمضان کے دن اور رات میں رمضان اور غیر رمضان میں ایسا ہی بڑا فرق محسوس ہوگا جیسا کہ ہم کو دن اور رات میں محسوس ہوتا ہے رمضان المبارک کے انوار و برکات کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی لیے مہینوں پہلے سے ہمتن شوق ہو کر آپ رمضان المبارک کا انتظار فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 2 مہینے پہلے رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل دعا فرماتے تھے آپ کا یہ معمول تھا پھر جب رجب کے مہینے پورے ہو جاتے تو شعبان معظم کا مہینہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس مہینے میں روزے رکھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ قریب شعبان کے مہینوں کے اکثر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے پھر شعبان کا مہینہ بھی ختم ہو جاتا اور جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے لیے گویا کہ موسم بہار آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر کس لیتے مجاہدے کے لیے عبادت کے لیے ریاضت کے لیے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادتیں کرنے کے لیے روزے کے لیے تلاوت کے لیے قرآن کے لیے ذکر و اذکار کے لیے اور یہی نہیں صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے صحابہ کرام کو بھی اپنی تقریروں کے ذریعے اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے اپنے گھر والوں کو صحابہ کرام کو امہات المومنین کو اس کی ترغیب دیتے تھے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے تم بھی اسی طرح حصہ پاؤ جس طرح ہم پا رہے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنے لیے نہیں خود بھی عبادت کرتے خود بھی ریاضت کرتے عام مہینوں کی حالت یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تہجد میں جب کھڑے ہوتے تھے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے سینوں کے اندر سے وہ آوازیں آتی تھی جس طرح کی آوازیں خالی ہانڈیاں میں پانی رکھ کر کے ابالا جائے تو جو آواز آتی ہے اس طرح کی آوازیں سینے مبارک سے آتی تھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رمضان مبارک میں کیا کیفیت رہتی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رمضان مبارک کے حوالے سے ایک مختصر خطبہ حضرت عبادہ بن صامت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اتاکم شهر رمضان یغشاکم اللہ فیہ وینزل الرحمہ ویحیط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک موقع سے ایک مختصر خطبہ بیان فرمایا تاکہ رمضان مبارک کا محترم مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے. یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت تمہیں اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں, اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں, خطائیں معاف فرماتے ہیں, دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور اللہ کے جو بندے اس مہینے میں محنت کے ساتھ ریاضت کرتے ہیں, شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے, اللہ اس کی طرف بڑی مسرت کے ساتھ دیکھتا ہے, بڑی خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے, فخر کے ساتھ دیکھتا ہے. اور آخر میں اس وقت میں فرمایا فَعَلَ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا. تو اے بندگان خدا, تم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر ہی خیر دکھاؤ, خیر ہی خیر دکھاؤ. اس کے بعد اس خطبے میں جو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یغشاکم اللہ, اللہ اپنی خاص رحمت میں تمہیں ڈھانپ لیتا ہے, آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. اس کے بعد چار باتیں بیان فرمائی, فَيُنزِلُ الرَّحْمَةَ, اور خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے, وَيَحُطُّ الْخَطَايَا, خطائیں معاف فرماتا ہے, اور وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء, اور دعائیں قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ جو بندہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, اللہ کی تابعداری اس مہینے میں خاص طور پر کرتا ہے, اللہ اس کی طرف وقت کے ساتھ فخر و مبارک کے ساتھ دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا, نہ میری جنت کو دیکھا, نہ میری دوزخ کو دیکھا, لیکن پھر بھی میری ڈر کی وجہ سے, میری رضا کی وجہ سے, میری جنت کو حاصل کرنے کی وجہ سے یہ دیکھو کس طرح کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے, دن بھر روزے رکھتا ہے. ان کے پیٹ دیکھو, ان کی زبانیں دیکھو, ان کے ہونٹ دیکھو خشک پڑے ہیں, لیکن اس حال میں بھی یہ عبادت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اللہ کی تابعداری کر رہا ہے, اور دن اس طرح گزار کر کے رات میں کھڑے ہو جاتا ہے, کھڑا ہو کر کے میرے حضور جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, پھر رات گزار کر کے آخری پہر رات میں یہ تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو اے فرشتوں, یہ ہے میرے بندے جس کی پیدائش پر, جس کی وجود پر, جس کے تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا, یہ ہے اصل میرے بندے. اللہ رب العزت اس طرح فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو دکھاتا ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بہت ہی محترم مہینہ, مبارک مہینہ رمضان کا آ گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, قید کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کھولے جانے, جہنم کے دروازے بند کیے جانے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیے جانے کا ذکر فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. اے نیکی اور تقوی کے طلبگار آگے بڑھ, قدم بڑھا, آگے بڑھ. اور اے بدی کے کرنے والے, اے برائی کے کرنے والے, اے اللہ کے نافرمانی کرنے والے, اے جھوٹ بولنے والے, اے غیبت کرنے والے, اے چغلخوری کرنے والے, رات دن اللہ کی نافرمانی کرنے والے, شرم کر, حیا کر, تو اللہ کی نافرمانی سے رک جا.
अल्लाह उसका तज़किरा फरिश्तों के सामने, इसलिए इस मुबारक महीने की कद्र करें। लेकिन हुआ क्या है, हम मुसलमानों की हालत यह है कि इस मुबारक महीने के इस्तकबाल के नाम पर हम कुछ नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वो कैसे? इस महीने के नाम पर हम सिर्फ मलबूसात की खरीदारी करते हैं, इफ्तार के खाने के लिए खरीदारी करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान की तैयारी के लिए हम तैयारी करते हैं। कभी नहीं होता कि हम एक महीना पहले से इस रोजे की प्रैक्टिस करें, हम एक महीना पहले से इस महीने के आने का इस्तेमाल के लिए हम बुराई को छोड़ दें, झूठ छोड़ दे, फरेब छोड़ दे, मक्कारी छोड़ दे, कीमत छोड़ दे, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दे, बड़ों की बेअदबी छोड़ दे। ये नहीं होता, तैयारी कपड़ों से की जाती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किए गए। और फिर वजह क्या बताई? लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे क्यों फर्ज होते हैं? तुम्हारे खेल तमाशे के लिए, तुम्हारे भूख और प्यास रहने के लिए? कतई नहीं, ये रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, वो डर जो तुम्हें बुराई से रोक सके, वो डर जो तुम्हें झूठ से रोक सके, वो डर जो तुम्हें शराब और ज़िनाकारी से रोक सके, वो डर जो तुम्हारी नाफरमानी से रोक सके, वो डर जो माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसे रोक सके और उसके साथ उसने सलूक कर सके। इसलिए ये रमजान के रोजे तुम्हारे लिए फर्ज किए गए, इसलिए नहीं कि तुम खेल तमाशे करो, इसलिए नहीं खूब अच्छे अच्छे खाने खाओ। किसने कहा रमजान में अच्छे खाने खाना? किसने कहा कि नहीं कपड़े ही पहनना है तो रमजान हो? और अगर याद रखिए कि रमजान मुबारक के महीने में भी अगर बदस्तूर गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, नाफरमानियां हो रही हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पामाली हो रही है, तो याद रखिए ऐसे ही रोजा और रोजादार के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजा रखने के बावजूद झूठ न छोड़े, मक्कारी, फ्रॉड, गिबत, चुगलखोरी न छोड़े, अल्लाह की नाफरमानी न छोड़े, अल्लाह ताला को ऐसे रोजादार की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रोजे पर कोई इनाम नहीं है, ऐसे रोजे रखने से तकवा हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस रमजान मुबारक के इस्तेमाल इस 2 दिन के अंदर करने की तैयारी करें और अपने दिल को मनाए, अहद करें, अहद कमान ले अल्लाह से, अल्लाह के घर में खड़े होकर और बैठ कर और सजदे में जाकर कि अल्लाह हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी रूहानी बीमारियां हैं, अल्लाह हम वादा करते हैं कि हम आज से तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, आज से हम माँ बाप की भी बेअदबी और नाफरमानी नहीं करेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, गिबत नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं। ये अहद करें और अपने मुसम्मत करें कि आज से हम बुराई को छोड़ेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर ये खुशखबरी उन्हीं लोगों के लिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का रमजान सलामती से गुजर जाए, इंशाअल्लाह ताला उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजरेगा। ये कब होगा? जब हम रमजान को रमजान के तरीके से गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन मुबारक महीने की कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं उसको अपने आप से निकालने की तौफीक दे और एक अहद और पैमान करने के अंदर हमें तौफीक दे और इन बुराइयों को छोड़ने की तौफीक दे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।